السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمدللہ۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رمضان والعمرہ، رمضان اور عمرہ، اللہ کے گھر کی زیارت ہم سب کے دل کی تمنا ہے۔ حج اور عمرے کے لیے ہر مومن کا دل تڑپتا ہے۔ رمضان میں جہاں دیگر عبادات کا اجر و ثواب بڑھ جاتا ہے، وہاں عمرے کا ثواب بھی حج کے برابر ہو جاتا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے برابر۔ اس کی دلیل ہمیں درج ذیل احادیث سے ملتی ہے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع سے واپس ہوئے تو آپ نے ام سنان انصاریہ سے دریافت فرمایا کہ تم حج کرنے کیوں نہیں گئی؟ انہوں نے عرض کیا، فلاں کے باپ یعنی میرے خاوند کے پاس 2 اونٹ پانی پلانے کے تھے، ایک پر تو خود حج پہ چلے گئے اور دوسرا ہماری زمین سیراب کرتا تھا، تو اس لیے میں نہیں جا سکی۔ آپ نے فرمایا، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ ایک اور روایت میں آتا ہے، رمضان میں عمرہ کرنا میرے ساتھ حج کرنے کے مانند ہے۔ لیکن یہ یاد رہے کہ رمضان میں عمرہ کر کے حج کا فریضہ ساقط نہیں ہوتا، یعنی کوئی شخص یہ سمجھے کہ اس کا حج ہو گیا ہے، حج کا ثواب ملے گا، حج نہیں ہوگا۔ حج تو اپنے وقت پر ہی ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، تو وہ اپنے مقرر مہینوں میں طے شدہ ایام اور قاعدے کے مطابق ہی ہوتا ہے۔ اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ بذات خود رمضان کا یہ مہینہ جس میں ہم سب ہیں، یہ کس قدر برکتوں والا مہینہ ہے کہ اس میں ہر نیک کام کا اجر بڑھ جاتا ہے، چاہے نماز ہو، روزہ ہو، عمرہ ہو، صدقہ خیرات ہو، قیام ہو، کوئی بھی نیک کام ہو۔ تو اس لیے ہر نیکی شوق سے کرنی چاہیے۔ روزہ رکھ کے اگر آپ تھک جائیں یا قیام کر کے تھک جائیں تو دل میں کوئی ملال نہیں آنا چاہیے، پھر بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گناہوں کے کفارے کا کوئی موقع ہمیں عطا کیا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ قرآن نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تلاوت کیجیے اس کتاب کی جو آپ کی طرف وحی کے ذریعے سے بھیجی گئی ہے، اور نماز قائم کیجیے، یقیناً نماز فحش اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر اس سے بھی زیادہ بڑی چیز ہے، اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگ کرتے ہو۔ بظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، لیکن آپ کو خطاب کرنے کے بعد عمومی طور پر ہم سب کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب، پڑھ سنائیے، تلاوت کیجیے جو وحی کیا گیا ہے آپ کی طرف کتاب میں سے، یعنی یہ کتاب رکھنے کے لیے نہیں آئی، پڑھنے کے لیے آئی ہے، اور صرف اپنی ذاتی تلاوت اور ثواب کمانے کے لیے نہیں آئی، بلکہ دوسروں کو پڑھ کر سنانے کے لیے آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پر کیسے عمل کیا؟ اگر آپ بھی ہماری طرح صرف خود ہی پڑھتے رہتے اور خود ہی تلاوت کرتے رہتے اور نمازوں میں ہی صرف پڑھتے رہتے اور لوگوں کو پڑھ کر نہ سناتے، تو پھر لوگوں تک ایمان کی روشنی، دین کی ہدایت کی روشنی کیسے پہنچتی؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر موقع پر لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں۔ اگر اس بات کی حقیقت کو جاننا ہو تو سیرت پڑھ کر دیکھیے کہ ہر موقع پر آپ نے لوگوں کو قرآن کے ذریعے رہنمائی دی۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، تلاوت کے بعد عملی کاموں میں سب سے اہم کام نماز کا قیام ہے، اور نماز قائم کیجیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کیونکہ نماز انسان کو بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نماز اپنے اندر ایک بہت زبردست تاثیر رکھتی ہے، انسان کے مزاج کے اندر تبدیلی پیدا کرتی ہے، انسان کے اندر تواضع پیدا ہوتی، اللہ کی معرفت پیدا ہوتی، اللہ کے ساتھ ملاقات کا یقین بڑھتا ہے، انسان کا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ایک تعلق بڑھتا ہے۔ یہ کیفیات جب انسان کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ جو بھی کام کرنے لگتا ہے اس میں یہ کیفیات پھر جھلکنے لگتی ہیں۔
اسی لیے انسان جب نماز میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دیتا ہے اور حقیقی معنوں میں تواضع اختیار کرتا ہے اور اس کا اثر لیتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کچھ نہیں، تو اس سے اس کے عمل پر اثر پڑتا ہے. وہ زندگی کے باقی معاملات میں بھی جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کی منع کردہ چیزیں خاص طور پر آتی ہیں ان میں بھی وہ ڈھہ پڑتا ہے، جھک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات مانتا ہے، کیونکہ وہ ابھی نماز میں اللہ کے آگے جھک کے آیا ہے اور اب یہاں اللہ تعالیٰ جس چیز سے اسے روک رہے ہیں اور وہ برا کام ہے، فحش کام ہے، تو وہ اس میں بھی جھک جاتا ہے. اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جو معرفت ہے وہ نماز کے ذریعے حاصل ہوتی ہے. انسان واقعی حقیقی معنوں میں اس بات کا ارادہ کرتا ہے کہ وہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے اور اس کے سامنے اس کو یاد کر رہا ہے ایک خاص فارمل طریقے سے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو پھر یہ یاد صرف نماز کی حد تک نہیں رہتی. جب اللہ کی پہچان ہوتی ہے تو اس پہچان کے بعد یہ یاد نماز اور نماز کے علاوہ ہر کام میں ہونے لگتی. اب ایک شخص جو ایک برا کام کرنے لگا ہے تو اس کو فوراً اگر اللہ کی یاد آ جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے تو وہ فوراً اس سے رک جائے گا. مثلاً ایک لڑکی کبھی ہو نہیں سکتا کہ بسم اللہ پڑھ کر سی تھرو لباس پہنے، کیا یہ ممکن نہیں؟ کیونکہ اس کو فوراً ڈر لگے گا کہ میں تو اللہ کا نام لے رہی ہوں اور میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تو وہ فوراً اس کام کو چھوڑ دے گی. اسی طرح انسان یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کا نام لے کر وہ کسی کو گالی گلوچ شروع کر دے اور فحش باتیں کرنا شروع کر دے. کوئی یہ نہیں کر سکتا کہ سورۃ فاتحہ پڑھ کر ایک گانا گانا شروع کر دے جس میں بہت بے حیائی کی باتیں ہوں. تو یہ حقیقت میں اگر نماز میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے تو پھر اس کا اثر اس کی باقی ساری زندگی پر پڑتا ہے. اور جہاں جہاں وہ کوئی بھی کام کرنے لگتا ہے، خصوصاً فحشاء اور منکر جیسے کام، تو اللہ کی یاد اس بندے کو روک لیتی ہے اور اللہ کے آگے جھکنے کا احساس اس کو گرا دیتا ہے. وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور وہ اللہ کا بہت بڑا ذکر ہے. یعنی نماز بھی ذکر اور نماز کے علاوہ بھی اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. احادیث سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو ایک طرح سے برائیوں سے بچنے کا ذریعہ بتایا. ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا فلاں آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے اور صبح چوری کرتا ہے. آپ نے فرمایا ان قریب اس کی نماز اسے اس کام سے روک دے گی. یعنی اگر وہ نماز پڑھتا رہا تو چوری ختم ہو جائے گی اس سے، کیونکہ نماز سے انسان کے اندر ایک طہارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کا احساس پیدا ہوتا ہے. تو وہ پھر انسان کے اوپر برائی کرنے کو بوجھل بنا دیتا ہے، مشکل بنا دیتا ہے. اور پھر یہ کہ جو شخص اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے، اللہ کا دیدار کرنے کے لیے نماز پڑھتا ہے، ایسے شخص کی نماز جو ہے وہ اس کے گناہوں کو جھاڑنے کا ذریعہ بھی بنتی ہے. ان العبد المسلم لیصلی الصلاۃ یرید بها وجہ اللہ فتحافت عنہ ذنوبہ کما یتحافت ھذا الورق عن ھذه الشجرہ. پتجھڑ کے موسم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کی 2 ٹہنیاں پکڑی اور پتے جھاڑنے لگے، یعنی ٹہنی پکڑ کے اس کے پتے جھٹکے تو گر گئے. فرمایا مسلمان بندہ جب اللہ کا چہرہ چاہنے کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ اسی طرح جھڑ جاتے ہیں جس طرح اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں. تو اگر انسان نماز پڑھتا رہے گا تو پچھلی برائیاں بھی جھڑ جائیں گی اور اگلے گناہ بھی جھڑنے لگیں گے، اس کے مزاج سے، اس کی عادات سے، اس کے اندر سے وہ ختم ہونے لگیں گے. بس شرط یہ ہے کہ انسان اس کو پابندی سے پڑھنے والا ہو اور پڑھنے کا حق ادا کرنے والا ہو، کیونکہ جب نماز کے اندر انسان خشوع و خضوع اختیار کرتا ہے تو کامیابی کی منزل کو پہنچتا ہے. پھر اسی طرح وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، یا یہ کہ اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے. اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان سب سے قیمتی چیز اللہ کا ذکر ہے. جب انسان کو وہ میسر آ جائے تو اس کو اپنی خوش قسمتی کی علامت سمجھنا چاہیے، اور اللہ کے ذکر سے دوری انسان کی بدقسمتی کی علامت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتا دوں جو تمہارے مالک کے نزدیک زیادہ اچھا اور پاکیزہ ہے اور تمہارے درجات میں بلندی کا ذریعہ ہے اور تمہارے لیے سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ بہتر ہے. ہر ایک کے پاس تو سونا چاندی نہیں ہوتا کہ وہ صدقہ کر سکے، اور جن کے پاس ہوتا بھی ہے تو وہ اللہ کے خزانے میں جمع نہیں کرتے، وہ بینک کے خزانے میں رکھتے ہیں.
اور دشمن سے مل کر ان کی گردنیں مارنے اور ان کے تمہاری گردنیں مارنے سے بھی افضل ہے، یعنی جنگ کرنے سے بھی افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ نے فرمایا اللہ کا ذکر، اور اللہ کے ذکر میں ہر طرح کی تسبیحات، تحمید اور تہلیل، لا الہ الا اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ سب چیزیں آتی ہیں زبانی طور پر۔ اس کے علاوہ دل میں اللہ کی یاد ہونا اور بھی اہم چیز ہے، یعنی زبان تو اللہ کا ذکر کرے اور دل میں یاد نہ ہو تو وہ یاد ادھوری ہے۔ اصل یاد کیا ہے کہ انسان جس چیز کو بھی دیکھے اسے اللہ یاد آئے، جس چیز کو بھی دیکھے اور ہر چیز میں وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کو پائے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت اس کے دل میں بیٹھتی چلی جائے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ فرمایا واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ کو سب پتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو، یعنی تمہارے سارے اعمال سے اللہ واقف ہے۔ نماز کیسے پڑھتے ہو یہ بھی اللہ کو پتا ہے، اور نماز کے باہر کیا کرتے ہو وہ بھی اس کو سب پتا ہے۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر عمدہ طریقے سے، یعنی کسی کے ساتھ بھی کبھی آرگیومنٹ ہو تو اس میں اپنے اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑو، سوائے ان لوگوں کے جو ان میں سے ظالم ہوں، تو ظالموں کے ساتھ معاملہ دوسرا ہوتا ہے۔ اور ان سے کہو کہ ہم ایمان لائے ہیں اس چیز پر جو ہماری طرف بھیجی گئی اور اس چیز پر بھی جو تمہاری طرف بھیجی گئی۔ انزل الینا وانزل الیکم، ہمارا الہ اور تمہارا الہ ایک ہی ہے، کامن گراؤنڈز پہ بات کرو، اور ہم اسی کے مسلم فرما بردار ہیں۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسی طرح تمہاری طرف کتاب نازل کی ہے، اس لیے وہ لوگ جن کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس پر ایمان لے آئے ہیں، اور ان لوگوں میں سے بھی بہت سے لوگ اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیات کا انکار صرف کافر ہی کیا کرتے ہیں۔ وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، یعنی آپ ان لیٹرڈ تھے، آپ نے کبھی بھی کوئی بکس وغیرہ نہیں پڑھی، کسی لائبریری میں نہیں گئے، اور نہ اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، آپ کو لکھنا بھی نہیں آتا تھا۔ اگر ایسا ہوتا تو باطل پرست لوگ شک میں پڑ سکتے تھے کہ آپ قرآن پاک کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ثابت نہیں کر سکتے تھے۔ لوگ یہ کہتے کہ آپ نے سال ہا سال کتابیں پڑھی ہیں اور آپ لکھنے کے بھی بڑے ماسٹر ہیں، اس لیے جو پڑھا اس کا خلاصہ آپ نے کتاب بنا کے لکھ دیا، لیکن یہ تو اللہ کا کلام ہے جو آپ پر نازل ہوا ہے۔ دراصل یہ روشن نشانیاں ہیں ان لوگوں کے دلوں میں جنہیں علم بخشا گیا ہے، یعنی ایک امی شخص کا ایسی کتاب پیش کرنا، یہ بغیر کسی تیاری کے لوگوں کے سامنے لے آنا، یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے۔ اور ہماری آیات کا انکار نہیں کرتے مگر وہ جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں کیوں نہ اتاری گئی اس شخص پر نشانیاں اس کے رب کی طرف سے، کہو نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں اور میں صرف خبردار کرنے والا ہوں کھول کھول کر۔ اور کیا ان لوگوں کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب نازل کی جو انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہے؟ در حقیقت اس میں رحمت ہے اور نصیحت ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، یعنی یہ کتاب کس کے لیے رحمت اور نصیحت ہے؟ ایمان لانے والوں کے لیے۔ جتنا زیادہ آپ کا ایمان مضبوط ہوگا اتنا زیادہ آپ کی اس کتاب سے محبت ہوگی، اور اتنی زیادہ آپ اس کتاب میں گہری بصیرت حاصل کریں گے۔ یہ ایمان کے اضافے کے ساتھ ہے۔ تو اگر ایمان کمزور ہو اور اس کتاب کی ہمارے دل میں کوئی اہمیت نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ تعلق بھی کمزور ہوگا، جیسے ایمان کمزور ہے۔ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ شَهِيدًا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ وہ آسمانوں اور زمین میں سب کچھ جانتا ہے۔ جو لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ سے کفر کرتے ہیں وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یہ لوگ تم سے پہلے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، اگر ایک وقت مقرر نہ کر دیا گیا ہوتا تو اس پر عذاب آ چکا ہوتا، اور یقیناً اپنے وقت پر وہ آ کر رہے گا، اچانک اس حال میں کہ انہیں خبر بھی نہ ہوگی۔ یہ تم سے عذاب جلد لانے کا مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ جہنم ان کافروں کو گھیرے میں لے چکی ہے، اور انہیں پتہ چلے گا اس روز جبکہ عذاب انہیں اوپر سے بھی ڈھانک لے گا اور پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا کہ اب چکھو مزہ ان کرتوتوں کا جو تم کرتے تھے۔ تو یہاں جو عذاب کے ڈھانکے جانے کی بات ہے اس کو صرف الفاظ کو پڑھ کے گزر نہیں جانا چاہیے۔ جہنم کا عذاب بہت ہولناک چیز ہے، اس سے ڈرتے ہی رہنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ سے خاص تنہائی میں اور قبولیت کے اوقات میں رو کر دعا مانگا کرے کہ یا اللہ مجھے جہنم نہیں جانا،
آپ مجھے بس بچا لیں اس سے، اور جو جو چیزیں میں کرتی ہوں ایسی کہ جو وہاں لے جانے والی، مجھے ان چیزوں سے بھی اور ان اعمال سے دور کر، کیونکہ وہاں جانے کے بعد تو پھر رسوائی الگ ہے اور اذیت اور تکلیف الگ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے ہلکے عذاب والا وہ شخص ہوگا جس کے دونوں پاؤں کے تلوے کے نیچے آگ کا انگارہ رکھا ہوا ہوگا، صرف ایک کوئلہ، اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا، یعنی ابل رہا ہوگا، سر جیسے ہنڈیا ابلتی، ذرا سی سر میں درد ہو، سر گرم ہو جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، کس قدر بے چینی ہوتی ہے، اور انسان کہتا ہے ٹھنڈا پانی ڈالے، کچھ کرے اس مصیبت سے باہر نکلے۔ اور یہ سب سے کم تکلیف والا عذاب ہے جہنم کا۔ لیکن جن کے جسم پورے ڈھانک لیے جائیں گے، ان کے بارے میں آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دوزخ ابن آدم کا ہر عضو کھا لے گی سوائے سجدوں کے نشان کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوزخ پر حرام کیا ہے کہ وہ سجدے کے نشان کو جلائے۔ سجدے کا نشان جیسے پیشانی پر ہوتا ہے یا ہاتھوں پر یہاں پر پڑ جاتے ہیں، ان جگہوں پر بھی دباؤ سے، یا گھٹنوں پر ہوتے ہیں یا انسان کے پاؤں پر ہوتے ہیں، تو ان جگہوں کو آگ نہیں لگے گی۔ تو اس سے یہ ڈر لگ رہا ہے کہ کئی ایسے لوگ بھی جہنم میں ہوں گے جو نماز پڑھتے ہوں گے اور اتنی نمازیں پڑھتے ہوں گے کہ سجدے کے نشان پڑے ہوئے ہوں گے، اور پھر بھی وہ اپنے دوسرے کرتوتوں کی وجہ سے وہاں پر چلے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر برائی سے بچائے جو جہنم میں لے جانے والی ہے، اور اپنی رحمت سے ہمیں معاف کر دے۔ یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فایای فاعبدون، اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین وسیع ہے، میری زمین وسیع ہے، یعنی اگر ایک جگہ تم سے اطاعت نہیں ہوتی اور تم اللہ کی نافرمانی کرتے ہو تو وہ جگہ چھوڑ دو۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، پھر تم سب ہماری طرف ہی پلٹا کر لائے جاؤ گے۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم جنت کی بلند و بالا عمارتوں میں رکھیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ کیا ہی عمدہ اجر ہے عمل کرنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے صبر کیا، جو اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی جنت میں لے جانے والے کام کیا ہیں؟ صبر اور توکل، ہر ناگوار چیز پر صبر اور توکل، دین اور دنیا ہر معاملے میں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا، کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ خصوصاً رزق کے معاملے میں توکل، کوشش کرنے کے بعد انسان صبر سے کام لے اور حرام راستے نہ اختیار کرے، کیونکہ جو گوشت حرام سے بنے گا وہ جہنم سے جلے گا۔ اللہ ان کو رزق دیتا ہے اور تمہارا رازق بھی وہی ہے، وہی سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ جو رب چیونٹیوں کو رزق دیتا ہے، پرندوں کو دیتا ہے، مچھلیوں کو دیتا ہے، درندوں کو دیتا ہے، سانپوں کو دیتا ہے، کیا وہ تمہیں نہ دے گا؟ وہ جو جانور ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ صرف اپنی کوشش کرتے ہیں، اور باقی اسباب اللہ تعالیٰ ان کے لیے پیدا کرتا ہے۔ وہ کچھ کھاتے ہیں تو زندہ ہے نا، اگر وہ نہ کھائیں تو وہ سب مرے پڑے ہوں۔ لیکن ہم ایسا تو نہیں دیکھتے ہر روز پرندے چہچہا رہے ہوتے ہیں، مختلف طرح کے جانور اور کیڑے مکوڑے بھاگ دوڑ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا رزق ہے نا کہیں، اور وہ کون پرووائڈ کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو آئندہ ہر جانور کو دیکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اس کا رزق اللہ دے رہا ہے، مجھے بھی میرا رب دینے والا ہے، اور جو کچھ وہ دیتا ہے مجھے، میں اس پر شکر گزار ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اگر تم ان سے پوچھو کہ زمین اور آسمانوں کو کس نے پیدا کیا اور چاند اور سورج کو کس نے مسخر کر رکھا ہے، تو ضرور کہیں گے کہ اللہ نے، پھر یہ کدھر سے دھوکا کھا رہے ہیں؟ اللہ ہی ہے جو اپنے بندوں میں سے جس کا چاہتا ہے رزق کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ یعنی اگر رزق میں تنگی ہو رہی ہے تو یہ بھی اللہ کا ایک فیصلہ ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے کہ جس کو جتنا چاہے دے، اس لیے اس میں بے صبر نہ ہو اور ناراض نہ ہو اللہ سے، بلکہ اس پر شکر ادا کرے، تو شکر کرنے پر وعدہ ہے کہ اللہ اور عطا کرے گا۔ اور اگر تم ان سے پوچھو کس نے آسمان سے پانی برسایا اور اس کے ذریعے سے مردہ پڑی ہوئی زمین کو جلا اٹھایا، تو وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ کہو الحمدللہ، مگر اکثر لوگ سمجھتے نہیں۔ کل صبح کے وقت کتنی گرمی تھی، باقاعدہ ایسا لگتا جیسے بھاپ اٹھ کے آ رہی ہے، اور جب میں ویدر کو چیک کر رہی تھی اپنے موبائل پہ تو کہیں دور پر آثار نہیں تھے، نہ بادل کے، نہ ہواؤں کے، نہ کسی چیز کے،
لیکن صبح جب اٹھے اور بارش دیکھی تو میں حیران ہو گئی کہ کس طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ کتنا مہربان ہے، کتنا رحمان اور کتنا رحیم ہے کہ دنیا کے لوگ آپ کو مایوس کرتے ہیں لیکن وہ اپنی رحمت، ہم رات سو جاتے ہیں اور وہ برسا کے صبح ہماری ٹھنڈی کر دیتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے انسان مانگتا چلا جائے. اور آپ کو معلوم ہے کہ جب انسان استغفار کرتا ہے تو اللہ کے عذاب سے بھی بچا رہتا ہے اور بارشیں بھی برستی رہتی ہیں. تو ہم سب کو اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ دراصل اللہ کی رحمت تو بہت عام ہے، یہ ہمارے گناہ ہوتے ہیں جو رکاوٹ بن جاتے ہیں بیچ میں. وما هذه الحیات الدنیا الا لہو ولعب، اور یہ دنیا کی زندگی کچھ نہیں مگر ایک کھیل اور دل کا بہلاوا. اصل زندگی کا گھر تو دار آخرت ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہوتے. اس وقت ہم سب یہاں ایک مسافر کی حیثیت سے بیٹھے ہیں. وی آر ٹریولرز. یہ دنیا ہمارے رہنے کی جگہ نہیں ہے، رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ، کہ رہنے کی جگہ، زندگی گزارنے کی جگہ تو وہ آخرت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک موقع پر خندق کھود رہے تھے تو ساتھ ساتھ یہ پڑھ رہے تھے، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہ آخرت کی عیش کے علاوہ کوئی عیش نہیں. یعنی دنیا میں انسان جتنی بھی عیش کے اور تفریح کے سامان پیدا کرتے ان سب کے اندر کوئی نہ کوئی اذیت ہے، تکلیف ہے، لیکن اصل راحت اور عیش و عشرت دراصل آخرت میں ہی ہے، اور آخرت کی زندگی ہی دراصل زندگی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم جانتے ہو کہ اللہ کی طرف لوٹنا ہے، تمہیں معلوم ہے، پھر جنت کی طرف یا جہنم کی طرف جانا ہے، واپسی سب کی ہے. وہ ایسی اقامت گاہ ہے کہ وہاں سے روانگی نہیں ہوگی، اس سے آگے کہیں نہیں جانا. وہ ایسی ہمیشگی ہے کہ جس میں موت نہیں آئے گی. وہاں ایسے جسم ہوں گے جو مرنے والے نہیں ہوں گے. موت تو صرف آج کے لیے ہے، دنیا کے لیے ہے، کل کے لیے موت نہیں ہے. اس لیے جب موت نے ہر چیز ختم کر دینا ہے، اچھا برا سب کچھ ہمارے ہاتھ سے چلا جانا ہے، تو کیوں نہ ہم اچھے اچھے کام کر کے اپنی آخری گھر کے لیے جمع کراتے رہیں جہاں ہمیشہ کے لیے راحتیں ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک آواز دینے والا آواز دے گا، اے جنت والو، تمہارے لیے طے ہو گیا ہے کہ تم صحت مند رہو گے، کبھی بیمار نہیں ہوگے، تم زندہ رہو گے، کبھی نہیں مرو گے، تم جوان رہو گے، کبھی بوڑھے نہیں ہوگے، تم خوشحال رہو گے، کبھی تمہیں کوئی تکلیف نہیں آئے گی. تو اللہ عز و جل کا یہی فرمان ہے، وَنُودُوا أَن تِلْكُمُ الْجَنَّةُ أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. پھر یہ کہ اہل جنت سوئیں گے بھی نہیں. ہو سکتا ہے آپ لوگوں کو نیند سے بہت محبت، لیکن کچھ لوگوں کو نیند اچھی نہیں لگتی کیونکہ کاموں میں رکاوٹ آ جاتی. اہل جنت بھی نہیں سوئیں گے. تو یہاں دنیا میں نیند سے محبت کم کر دینی چاہیے ہمیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیند موت ہی کی ایک قسم ہے. نیند موت کی قسم ہے. یو آر ڈیڈ وین یو آر سلیپنگ. اس لیے جنت والے سوئیں گے نہیں. تو کبھی بھی اگر نیند کم ہو جائے تو اپنے اوپر ترس نہ کھاتے رہے. اگر اچھے کام میں نہیں سوئے تو سوچیں کہ جنت میں جانے والے کام کیے ہیں. وَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ. جب یہ لوگ کشتی پر سوار ہوتے ہیں تو اپنے دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس سے دعا مانگتے ہیں. پھر جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو یکا یک یہ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ اللہ کی دی ہوئی نجات پر اس کا کفران نعمت کریں اور حیات دنیا کے مزے لوٹیں. اچھا عنقریب انہیں معلوم ہو جائے گا، کیا یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہم نے ایک پرامن حرم بنا دیا ہے، حالانکہ ان کے ارد گرد لوگ اچک لیے جاتے ہیں. آج بھی آپ دیکھیں یہ بات بالکل سچی ہے کہ دنیا بھر میں فتنے فساد مصائب ہیں، لیکن حرم اور اس کے آس پاس کی جگہ اللہ کے فضل سے پرامن ہے. کیا پھر بھی یہ لوگ باطل کو مانتے ہیں اور اللہ کی نعمت کا کفران کرتے ہیں؟ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جبکہ وہ اس کے سامنے آ چکا ہو. کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم ہی نہیں؟ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین. جو لوگ ہماری خاطر مجاہدہ کریں گے انہیں ہم اپنے راستے دکھائیں گے اور یقیناً اللہ نیکوکاروں ہی کے ساتھ ہے. یعنی نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے. اور نیک کون ہے؟ جو اللہ کے راستے میں جہاد کریں، جدوجہد کریں، محنت کریں، کوشش کریں، یعنی زندگی میں مشقت اٹھائیں، محنت کریں. مجاہد کی تعریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجاہد وہ ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت میں اپنے نفس سے جہاد کرے.
یعنی اللہ کی اطاعت کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑے اور اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت پر قائم رکھے اور ہر طرح کی سستی اور کمزوری اور ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے جس سے وہ مزے کرے اور اللہ کی اطاعت بھول جائے. پھر اسی طرح صرف اپنی ذات کے ساتھ ہی نہیں جہاد، بلکہ انسان پھر اللہ کے راستے میں نکلنا جو ہے دین کو پھیلانے کے لیے، دین سیکھنے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، یہ بھی جہاد کی ایک قسم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے راستے میں ایک صبح یا ایک شام گزارنا دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان سب سے بہتر ہے. پھر اسی طرح ایک اور حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا بھی جہاد کہلاتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ عز و جل قیامت کے دن جنت کو بلائے گا، وہ زینت اور سجاوٹ اور نمائش اور عائش کے ساتھ آئے گی. پھر کہے گا میرے وہ بندے کہاں ہیں جنہوں نے میرے راستے میں قتال کیا اور ان سے قتال کیا گیا، یعنی جنگ کی، انہیں میرے راستے میں تکلیفیں دی گئیں اور انہوں نے میرے راستے میں جد و جہد کی. میرے بندو جنت میں داخل ہو جاؤ، بغیر حساب کے وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ، قریب لے آئی جائے گی، یعنی انہیں چل کے وہاں تک نہیں جانا پڑے گا، وہ قریب لے آئی جائے گی، اپنی پوری سج دھج کے ساتھ آ جائے گی. تو اس لیے تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے. یہ جو اپنی جان ہے، جسم ہے، مال ہے، یہ سب کچھ بچا کے رکھنے کی چیزیں نہیں، اس لیے آپ نے بچا کے رکھی تو اللہ تعالیٰ ویسے ہی لے لے گا، اٹھا لے گا. کچھ بھی نہیں بچ سکتا. یہاں کی جتنی بچتیں ہیں وہ سب ختم ہونے والی ہیں اور جو اللہ کے پاس بھیجنے والے ہیں وہی باقی رہنے والا ہے. تو اس لیے اپنا مال، اپنی جان، اپنا وقت، جو کچھ بھی ہمیں میسر ہے اسے زیادہ سے زیادہ اللہ کے راستے میں لگا دیں تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو جائے. اور پھر ساتھ ہی وعدہ کیا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، محسن کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کے راستے میں تھکے اور شکوہ نہ کرے، نماز پڑھے اور یہ نہ کرے اوہ بہت تھک، کمر اکڑ گئی آج تو، ایسے نہیں کہے. روزہ رکھ کے یہ نہیں کہ آج بہت پیاس لگ رہی ہے، نہیں. کوئی بھی پوچھے کیسا لگ رہا ہے تو کہے الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، ٹھیک جا رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ ایک شکر کی کیفیت جاری رہے گی، کیونکہ ان سب چیزوں کا اجر اللہ کے ہاں لکھا جا رہا ہے. اور جب انسان کو یہ یقین ہو جائے کہ میرے ساتھ میرا رب ہے تو پھر کوئی بھی مشکل سے مشکل کام اور اس کے لیے محنت کرنا، جدوجہد کرنا کچھ بھی مشکل نہیں رہتا.